الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 تلاوت کی،
جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 ایسی صفتوں کا بیان فرمایا کہ اگر وہ 10 صفتیں انسان یعنی مرد میں پائی جائے گی تو وہ بھی مغفرت کا اور اجر عظیم کا مستحق ہوگا، اور اگر وہیں 10 صفتیں عورت کے اندر بھی پائی جائے گی تو وہ بھی مغفرت کی اور اجر عظیم کی مستحق ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی مرد بھی مسلمان ہو یعنی اس کی زندگی میں اسلام دکھائی دیتا ہو، اور عورت کی زندگی میں بھی اسلام دکھائی دیتا ہو، کیونکہ اسلام کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ اسلام کے فرائض اول کلمہ طیبہ کا پڑھنا، پھر اس کے بعد نماز آتی ہے، نماز دکھائی دیتی ہے، روزہ مخصوص ہوتا ہے، پھر زکوٰۃ دکھائی دیتی ہے، حج دکھائی دیتا ہے۔ یہ کسی بھی مرد میں ہوں گے، کسی بھی عورت میں ہوں گے، وہ مرد اور عورت اجر عظیم اور مغفرت کے مستحق۔ تو یہ پہلی قسم ہوئی، اس کی زندگی میں اسلام ہو، اور اسلام کا تعلق میں نے بتایا ظاہر سے ہے۔ اگر زندگی میں اسلام نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں ملے گی وہ مغفرت اور وہ اجر عظیم نہیں ملنے والا ہے۔ پھر دوسری صفت اللہ پاک نے فرمائی والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یعنی اس مرد اور اس عورت کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان کا تعلق تصدیق قلبی کے ساتھ ایمان دکھائی نہیں دیتا۔ جیسے اللہ کے اوپر ایمان لے آنا، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے آنا، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ایمان لے آنا کہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ فرشتوں پر ایمان ہو، آسمانی تمام کی تمام کتب پر ایمان ہو، جنت پر ایمان ہو، جہنم پر ایمان ہو، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا، اور زندہ ہونے کے بعد اللہ کو حساب دینا، اس پر ایمان ہو۔ دل اس کو مان رہا ہو، اگر دل میں کھوٹے تو ایمان نہیں۔ پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر میدان میں اللہ کا حکم ہو تو نبی کا طریقہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، نبی کا طریقہ نہ ہو، کامیاب ہو نہیں سکتا۔ شیخ شادی نے بڑا پیارا اچھا سا شعر کہا خلاف پیمبر کسے راہ گزید، خلاف پیمبر کسے راہ گزید، پیغمبر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو بھی چلے گا کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، منزل مقصود تک وہ پہنچ نہیں سکتا۔
اگر زندگی میں اللہ کا حکم نہیں، زندگی میں پیارے رسول اللہ کے طریقے نہیں، کامیابی نہیں مل سکتی۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، یعنی نیت میں بھی سچائی ہو، اعمال میں بھی سچائی ہو، اخلاق میں بھی سچائی ہو، معاملات میں بھی سچائی ہو، لین دین میں بھی سچائی ہو، اپنوں کے ساتھ سچائی ہو، غیروں کے ساتھ سچائی ہو۔ مجھ سے پوچھو کیسی کیسی سچائی؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ جیسی سچائی۔ کیسی سچائی؟ صلح حدیبیہ کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح نامہ لکھ رہے، لکھا محمد الرسول اللہ۔ کافروں نے اشکال کیا مکہ کے، نو نو نو، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اگر آپ کو ہم رسول مانتے آپ سے ہمیں صلح کرنے کی کیا ضرورت پیش آتی؟ آپ سے ہم لڑائی کیوں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مٹا دو رسول اللہ کو۔ علی نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں مٹا سکتا، کیونکہ اس وقت یہ بھی ایک مسئلہ تھا صلح حدیبیہ میں، حضرت عمر جیسے جلال میں آ گئے تھے، ہم دب کر صلح کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عاجزی کرنے والے تھے، حضرت علی کو کہا بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹایا، وہاں محمد بن عبداللہ لکھا۔ کیسی سچائی میں اس پر کہہ رہا ہوں، محمد رسول اللہ کو رسول اللہ تو نہ مانا، لیکن مکہ کے کافروں نے آپ کو لقب دیا صادق الامین، سچے امانت دار۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ جب بھی کوئی بلا، مصیبت، پریشانی، کوئی بیماری، کوئی آفت، جو کچھ بھی آئے، ان سب کے اوپر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور اگر صبر کر گئے اور صبر کو اپنے اندر حاصل کر لیا تو قرآن کریم نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، دو جہاں کے سردار کے زبان اقدس سے یہ خوشخبری سنا دی ہمیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، صبر کرنے والوں کو آقا آپ خوشخبری سنا دیجئے جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہنے لگتے ہیں یہ مصیبت اللہ نے بھیجی ہے کیونکہ ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ آگے قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو صبر کر جاتا ہے اللہ کی خاص رحمت اور رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا والخاشعین والخاشعات، تواضع کرنے والے، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور جو اللہ کی خاطر عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندیوں پر بیٹھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ، جو اللہ کی خاطر جھک گیا رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلندیوں پر بٹھاتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا والمتصدقین والمتصدقات،
اللہ کی خاطر صدقہ دینے والے مرد اور اللہ کی خاطر صدقہ دینے والی عورتیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور آگے فرمایا وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السَّوْدَاء، بری موت کو دھکے دے دیتا ہے، یعنی دور کر دیتا ہے، بری موت نہیں آتی۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں۔ یہاں روزے سے فرض روزے جو رمضان کے وہ نہیں، وہ تو رکھتے ہیں، وہ تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، اس کے اوپر عمل کیے بغیر چارہ ہی نہیں، اس کو اگر نہیں ادا کریں گے تو کل قیامت کی دن پکڑ ہوگی۔ یہاں پر روزوں سے وہ روزے مراد ہیں جو ان فرائض کے علاوہ ہیں، چاہے وہ محرم الحرام کے روزے ہو، ذی الحجہ کے روزے ہو، شوال کے روزے ہو، ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے ہو، یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ، یہ روزے مراد ہیں، یعنی کثرت سے روزے رکھنے والا مرد اور عورت ہو۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ ان کو اجر عظیم اور مغفرت دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دو، میں جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ فرمایا زبان کی گارنٹی دے دو، فضول زبان خرچ نہیں کرو گے، اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ یعنی اللہ کو کثرت کے ساتھ بہت، اور یہ جو کثرت کے ساتھ ذکر آیا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، ماضی کی کسی بھی صفتوں میں نہیں آیا، اور اللہ نے کسی بھی حکم کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ بہت کرنا ہے۔ نماز کے متعلق یہ نہیں کہا کہ بہت ہی نماز پڑھنی ہے، روزے کے متعلق یہ نہیں کہا بہت ہی روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینے کے متعلق یہ نہیں کہا بہت زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنے کے متعلق یہ نہیں کہا کہ بہت حج کرنے ہیں۔ لیکن جب باری اپنے ذکر کی آئی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، او ایمان والو بہت کثرت سے مجھے یاد کرو۔ جب اللہ پاک نے بہت ہی کثرت سے اپنے آپ کو یاد کرنے کا حکم دیا تو دوسری عبادات کی طرح کوئی شرط نہیں لگائی، جیسے دوسری عبادات کے اندر شرط ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے مال کا ہونا شرط ہے، حج کے لیے مال کا ہونا شرط ہے، رمضان کے لیے مہینہ ہونا شرط ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہر حالت میں ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ عورتیں دھیان سے سنیں، ہر حالت میں ہر جگہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ 10 صفات جس مرد اور جس عورت کی زندگی کے اندر ہوگی، اسلام ہوگا، ایمان ہوگا،
عاجزی ہوگی، اطاعت ہوگی، سچائی ہوگی، صدقہ خیرات ہوگا، صبر ہوگا، روزوں کی پابندی ہوگی، کثرت سے اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ پاک نے گارنٹی دی ہے وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ تو اللہ پاک نے ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک نے اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں رکھی، اور ایک پروپیگنڈا، ایک چال حکومت کی جانب سے یہ چل پڑی ہے کہ عورتوں کے اندر احساس قہتری آ جائے۔ اسلام کے متعلق ایسے شبہات اس موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ڈالے جاتے ہیں کہ عورتیں یہ محسوس کرے کہ اسلام کے اندر ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اسلام ان کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا ہے، اسلام ان کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے۔ تو میری ماں و بہنوں سنو، آج میں تم سے مخاطب رہوں گا، آج میں ان سے مخاطب نہیں رہوں گا جو میرے سامنے حضرات ہیں، آج میں آپ سے ہی مخاطب رہوں گا۔ اسلام نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، بلکہ اگر آپ اسلام کا جائزہ لیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھے، قرآن نے اعلان کر دیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اگر اسلام عورتوں کو دباتا تو حضور کو دیکھ کر جیسے صحابہ کرام صحابی بن گئے، صحابیات صحابیاں نہ بنتی۔ اگر اسلام دباتا تو عورتوں کے اندر بھی کوئی ولیاں نہ ہوتی، لیکن رابعہ بصریہ موجود ہیں۔ بلکہ اگر مجھے کھل کر کہنے کی اجازت ہوتی تو یہ میں بتاتا کہ یہود، نصارہ، ہندوازم اور نہ جانے دوسرے جتنے مذاہب ہیں ان سب کے اندر عورتوں کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، اللہ پاک نے اگر اپنے مقدس فرشتے جبریل علیہ السلام کو مردوں یعنی انبیاء کے پاس بھیجا تو آپ کی صنف نازک بھی اس مبارک فرشتے کی آمد سے محروم نہیں ہے۔ اٹھائیے سورہ مریم، اللہ فرماتا ہے انما انا رسول ربک۔ جب جبریل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس جاتے کہتے ہیں میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، لِآہا والا کی غلامن زکیہ، تاکہ مریم تجھے ہوشیار ذہین بچہ عطا کروں۔ پڑھیے قرآن کے اندر دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ تو آپ کی صنف نازک بھی اس مقدس فرشتہ آپ کی صنف کے پاس بھی آیا ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں، اگر ہم انسانی تاریخ کا صحیح اور گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں اور اگر ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ بننے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے والد محترم سے کہہ دیا یا ابت فعل ما تؤمر،
عمر اے میرے ابا جان کر گزریے جو آپ کو کرنا ہے۔ ایک ننھا منا بچہ اپنے آپ کو ذبح کرانے کے لیے خود ترکیبیں اور تدبیریں بھی بتاتا ہے۔ ابا جان پٹی باندھ لو، ابا جان الٹا سلا دو، لیکن میں اس ماں کی اس قربانی کو کیسے بھول جاؤں جس کا نام ماں ہاجرہ ہے۔ اس اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کے پیچھے آپ ماں ہاجرہ کی قربانی کا انکار نہیں کر سکتے۔ آج جس کو ہم مکہ المکرمہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک وقت تھا قرآن کہتا ہے وہ ایسا تھا کہ اس کے اندر ویران ہی ویران، کوئی گھاس پھوس، کوئی حیوان، کوئی چرند پرند کوئی بھی نہ تھا۔ ادھر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے بی بی ماں ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو اس فلانی جگہ یعنی ابھی مکہ ہے وہاں چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلتے ہیں۔ ماں ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑتی ہے اس ویرانے کے اندر، اس جنگل کے اندر جہاں انسان تو انسان، جانور نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، پانی نہیں، دکان نہیں، بازار نہیں، تنے تنا مجھے عورت ذات کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے، چلتے رہتے۔ 2 مرتبہ ماں ہاجرہ پوچھتی ہے، تیسری مرتبہ پوچھتی ہے، پھر وہ اللہ کی بندی اللہ پر صحیح ایمان، پکا پکا ایمان لانے والی تھی، سمجھ جاتی ہے، کہتی ہے اللہ کا حکم ہے۔ کہا ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے، او ماں ہاجرہ قربان جاؤں میں تجھ پر، تو نے کیا جواب دیا؟ جا جا ابراہیم جا، تب تو میرا اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ کتنا اس عورت کو اپنے پروردگار کی شان رزاقیت کے اوپر یقین تھا کہ اس جنگل کے اندر جہاں انسان تو انسان، جانور بھی نہیں کہ اس کو کاٹ کر کھایا جائے، چرند پرند نہیں کہ اسے کاٹ کر کھایا جائے۔ اور اگر میں قسم کھا کر یہ کہوں کہ روئے زمین نے اور آسمان نے، ان تاروں نے، ان چاند نے، ان سورج نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ تنہے تنا جنگل کے اندر ایک عورت ہو، ساتھ میں ننھا سا دودھ پیتا بچہ ہو، کھانے کے لیے ایک مشکیزہ پانی کا ہو، کھانے کے لیے کھجور کی ایک تھیلی ہو، اور وہ تنہے تنا نہ جانے کتنی راتیں کاٹ گئی وہ مائی اکیلی صرف اللہ کے بھروسے پر۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ آپ کی صنف میں آتا ہے۔ کل قیامت کے دن ماں ہاجرہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن اس جیسا ایمان، اس جیسا یقین پروردگار کے ساتھ آپ کو بھی بنانا ہے، تب جا کے آپ کے بیٹے اچھے نیک بنیں گے۔ پھر آگے چلو، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کہتا ہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے یہ ڈر محسوس ہو کہ فرعون کے پولیس والے اس بچے کو قتل کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے سمندر میں ڈال دینا، ذرہ برابر سوال نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ صندوق تیار کیا، دودھ پیتے بچے کو، اپنے لخت جگر کو، نور نظر کو فوراً پیتی میں ڈال کر سمندر کے حوالے کر دیا، جس سمندر میں نہ جانے کتنی جانور، کتنی مچھلیاں، اور نہ جانے سمندر کہاں کہاں کس کو کیا کرتا ہے اور کہاں لے جاتا ہے، لیکن اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا۔ اور مزید یہ کہ جب یہ صندوق، یہ تخت جب یہ پہنچا فرعون کے پاس،
تو وہاں پر فرعون نے جیسے صندوق کھولا، کہا ہاں یہ وہی بچہ بنی اسرائیل کا ہے جس کے ہاتھوں میری حکومت نیست و نابود ہوگی۔ قربان جاؤں وہاں پر بھی ایک عورت ہی مجھے دکھائی دیتی ہے جس کا نام آسیہ ہے، کہتی ہے نا لا تقتلو، ہم اسے قتل نہ کریں گے، عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ ہو سکتا ہے ہمیں یہ فائدہ دے یا یہ کہ ہم اس کو لڑکا بنا لے وے۔ وہ جابر، وہ ظالم جو ملکوں میں بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو قتل کرا رہا ہے، لیکن ایک عورت ذات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس ظالم کے دماغ کو بھی اگر کسی نے پھیرا ہے تو عورتوں کی جماعت وہ تمہاری جماعت ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، اور اسی پر بس نہیں، اگر ہمارے نبی حضرت احمد محمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیں، سب سے پہلے وہی جو آپ علیہ السلام پر اتری، آپ علیہ السلام ڈرتے ہوئے گھر پہنچے کانپتے ہوئے، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑا دی، جب آپ کو اطمینان ہوا، سارا واقعہ پوچھنے کے بعد فوراً اپنی زبان سے یہ کہتی ہے اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، حق کی طرف آپ رہتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر کوئی نبی کو تسلی دے رہی تھی تو عورتوں کی جماعت وہ تمہاری جماعت میں سے ہماری ماں ام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے رشک ہوتا تھا حضرت خدیجہ پر، ایک بوڑھی عورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی ہے لیکن آپ اسے یاد کرتے ہیں۔ ماں عائشہ کو تعجب ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خدیجہ کیا تھی؟ کانت ما کانت، عائشہ خدیجہ تو خدیجہ تھی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ رہے تھے اے عائشہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب مکہ کی اکثریت مجھے جھٹلا رہی تھی تو میری پیٹھ پیچھے خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب مکہ کی اکثریت میرا انکار کر رہی تھی خدیجہ پیٹھ پیچھے بیٹھ کر میرا اقرار کر رہی تھی، جب مکہ کی اکثریت مجھے گالیاں دیتی تھی، مجھے برا بھلا کہتی تھی، خدیجہ مجھے تسلی دیا کرتی تھی۔ اور آپ علیہ السلام کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے سوائے ابراہیم جو ماریہ قبطیہ جو آپ کے باندھی تھی ان کے بطن سے۔ اگر میں یوں کہوں کہ اگر اسلام سب سے پہلے اگر کسی کو نصیب ہوا، اگر میں یہ کہوں تو کوئی مغالطہ بھی نہیں ہوگا اور مبالغہ بھی نہیں ہوگا،
کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، اسلام لانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ عورت ذات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو پہلی وہی دیکھ کر یہ سمجھیے کہ نہیں یہ جن بھوت پریت کا اثر نہیں ہے، اسی لیے آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہے، جو ماضی کے ایک خاص اور ایک بہت اچھے عالم تھے۔ انہوں نے بھی فوراً کہا یہ وہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ اور عورتوں کی جماعت، اگر میں یہ کہوں اگر اسلام کی خاطر سب سے پہلے خون کی قربانی اگر کسی نے دی ہے تو وہ آپ کی جماعت کی ماں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو عمار بن یاسر کی والدہ ہیں، مغیرہ بن شعبہ کی کنیزیں باندھیے، مکہ المکرمہ میں ایمان لے آئی، 7ویں نمبر پر ایمان لے آئی۔ مکہ المکرمہ میں اس وقت ایمان لانا یعنی مطلب یہ تھا کہ اپنے جسم کو مار کھانے کے لیے، عذاب سہنے کے لیے، طرح طرح کے ستانے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا تھا۔ وہ مکہ کے ظالم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر کو عرب کی تپتی زمین پر کھڑا کرتے، لوہے کی زیریں پہناتے اور پورے دن یہ تکلیف دیتے۔ ایک دن شام کو جب گھر آئی، ابو جہل نے ایک برچھی لے کے زور سے مارا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میری ماؤں اور بہنوں، اگر اسلام کے لیے سب سے پہلے خون بہا ہے تو وہ آپ کی صنف کا ہے۔ اور یہیں پر بات بس نہیں، اگر عمر بن خطاب ایمان لائے ہیں تو آپ عورت ذات کا ہاتھے فاطمہ بنت خطاب کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیش میں آ گئے، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹا کر رہوں گا، نعوذ باللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ختم کر دوں گا۔ نکل پڑے تلوار لے کر، راستے میں ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اے عمر اتنی جوش میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ کہا او عمر پہلے اپنی گھر کی تو خبر لے، تیرے بہن اور بہنوں ایمان لا چکے ہیں۔ ویسے بھی غصے میں ٹیش میں تھے، فوراً روک کیا اپنے بہن اور بہنوئی کا۔ وہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت عمر سن گئے، اندر گھر کے اندر گھسے اور اپنی بہن کو کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے قرآن پاک کو چھپا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہنوئی کا گریبان پکڑا، مارا، بہن کو مارا لہو لہان کر دیا۔ تب کہا فقضی ما انت قاض، عمر کر گزر جو کچھ کرنا ہے، فاطمہ بنت خطاب پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ بہن جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھنے والی، کبھی اونچی آواز سے بولنے والی نہیں، آخر یہ کون سی طاقت ہے؟ اب عمر کا انداز بدلا، فاطمہ وہ کیا تھا جو تم پڑھ رہی تھی؟ اب حضرت فاطمہ سمجھ گئی، اب آواز الگ ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا آپ غسل کیجئے، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیتیں نکالی، حضرت عمر پڑھتے گئے اور پھر چند آیات کے بعد یہ آپ کی کایا پلٹ گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو اگر عورتوں کی جماعت اگر عمر بن خطاب اسلام لائے ہیں تو اس میں بھی فاطمہ بنت خطاب کا ہاتھ ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں،
بات یہاں تک ہی بس نہیں، ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ابو جہل کی بہو ہے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ لیکن جب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کر چکے، فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے، ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئی، اکرمہ بھاگ گئے، یمن چلے گئے۔ ام حکیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا میں اپنے شوہر اکرمہ کی امن چاہتی ہوں کہ انہیں یہاں رہنے دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امن ہے۔ ایسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحانہ شان سے تو داخل ہوئے، لیکن جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی خاشعین کے اولین مصداق تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاجزی کرنے والے، تواضع کرنے والے، سیرت نکالتے جب آپ فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، آپ کی گردن گھوڑے کی گردن سے مل رہی تھی، یعنی آپ میں نہایت ہی تواضع تھا، آپ نے امان دے دیا۔ ادھر اکرمہ بھاگ گئے خوف سے، ڈر سے، اور کیوں نہ بھاگے، انہیں معلوم تھا ہر وقت ہر لڑائی میں محمد رسول اللہ کا مقابلہ کیا ہے، اور کہاں چھپاتے اپنے اس باپ کو جو مکہ کے باغیوں پر، مکہ کے غلاموں پر ظلم کرتا تھا، اور یہی ابو جہل تھا جس نے عقبہ کو اس بات پر آمدہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائے تو اونٹ کی اوجڑی رکھ دینا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کیوں نہ بھاگتا، اس کو اپنے باپ کی کارکردگی، اسے اپنی کارکردگی ہر ایک اس کے نظر میں ہوگی، اس کے دماغ میں ہوگی، لیکن ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن لے چکی ہے، یمن پہنچ گئی۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے او میرے صحابہ، ام حکیم ایمان لے آئی ہے اور مجھ سے اپنے شوہر کا امان مانگ لیا ہے۔ ابو جہل ہمارے نبی کا چچا ہے۔ صحابہ سے کہتے صحابہ جب اکرمہ آ جاوے نا، ابو جہل کی برائی کا کوئی تذکرہ نہ کرنا، اکرمہ آ جاوے تو ابو جہل کی کوئی برائی نہ کرے، ورنہ کیسی برائی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا نہ میرے صحابہ کوئی ابو جہل کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ وہ صحابہ ماننے والے تھے، کسی نے ابو جہل کا تذکرہ نہ کیا۔ جب ام حکیم یمن پہنچی، وہ یمن سے بھی بھاگ رہے تھے، کہا اکرمہ رک جا، میں تیرے لیے امن لے کے آئی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان کے، تیرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی تیرے کو امن دینے والا نہیں۔ اب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا پھسلا کر ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے آئی۔ سننا میرے پیارو، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ اس کا بیٹا ہے جو ساری زندگی محمد عربی سے لڑ کے ختم ہو گیا۔ جب اکرمہ ابن ابی جہل آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پر چادر تھی، جب پتہ چلا اکرمہ آئے، اس طرح ملے کہ چادر بھی گر گئی۔ یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ اکرمہ سے ملے۔ پھر اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے آئے اور جب ارتداد کا دور شروع ہوا تو وہیں اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے خاطر لڑ رہے تھے۔ میرے ماں اور بہنوں، اگر اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں
تو اس میں بھی آپ کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ اگر حکیم نہ جاتی، حکیم نہ سمجھاتے، کلمہ ایمان نہ لاتے، ارتداد کے دور میں اسلام کی خدمت نہ کرتے، اور بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ جب تاتاریوں نے ترکستان، عراق، ایران کے اندر اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 3 کروڑ مسلمان مارے گئے، اور تاتاری اتنی قوت والے، اتنی شدت والے تھے کہ ان کے متعلق یہ قول مشہور ہو چکا تھا، اذا قیل لک ان التترا انہزموا لا تصدقوا، جب یہ کہا جائے کہ تاتاری مغلوب ہو گئے ہیں، ان کو کسی نے شکست دے دی ہے، ان کو کسی نے ہرا دیا ہے، تو اس بات کو سچا نہ ماننا، یہ قول معروف و مشہور ہو چکا تھا۔ 3 کروڑ مسلمان، اور سمجھ لو کہ ترکستان کے اندر مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہا، اور ان تاتاریوں نے اپنا جھنڈا مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے اوپر گاڑا اور سمجھا کہ اسلام کو نیست و نابود کر دیا۔ لیکن وہ مائیں، وہ بہوئے، وہ بیٹیاں جو ان کی تھی، ان کو باندیا بنا لیا، ان کو غلام بنا لیا اپنے۔ وہ جس خاندان کے اندر گئی، اس خاندان کے اندر اسلام کی نورانی چادر پھیلا دی۔ وہ تاتاری بچے جو اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ تاتاری بچے اسلام کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے۔ وہ تاتاری بچے جو اس مسلمان کو دیکھ کر اپنے پیشانی کو اوپر چڑھا لیتے تھے، وہ پیشانیاں سجدے میں رگڑ کر اللہ سے اسلام کے لیے مانگنے والے بن گئے۔ تو اس میں بھی اگر کسی کا کردار نظر آتا ہے تو وہ میری ماؤں اور بہنوں آپ کا کردار نظر آتا ہے۔ اور بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہوتی۔ اگر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کا میدان گرما دیا، حق کے سامنے ڈٹ گئے، تو میں اس ماں کی قربانی کو کیسے بھول جاؤں، اس کی قربانی کی یاد نہ دلاؤں۔ جب فتوحات کا دور ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا علی کے مشورے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی ہے۔ آپ مال کے تقسیم فرمانے میں مشغول تھے، چلی جاتی ہے، ماں عائشہ کو پوچھتے، فاطمہ آئی تھی، کیا کام تھا، کہاں کچھ کہاں نہیں چلی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہیں، فرمایا بیٹی میرے یہاں آئی تھی، کیا کام تھا؟ کہا ابا یہ ہاتھ دیکھ لو، چکی چلا چلا کے یہ ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ بن چکے، عورت کے نہیں ہیں، یہ اس میں چھالے پڑ چکے ہیں۔ اے ابا رسی کھینچ کھینچ کے نشان پڑ چکے ہیں، یہ کپڑے میلے ہو چکے ہیں۔ کہا بیٹی یقیناً مال آیا ہے، لیکن اس مال میں احد کے یتیموں کا حق ہے، وہ اس کے مستحق ہیں۔ لیکن بیٹی تمہیں میں ایک عمل بتاتا ہوں، جب رات کو سونے لگو 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ پھر اس بیٹی نے اس پر کیسا عمل کیا اور اس داماد نے کیسا عمل کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں بھی اس عمل کو کیا۔ تو اس ماں کی عظیم قربانیوں کو میں کیسے بھول جاؤں، جس ماں نے اتنی عظیم قربانیاں دے کے ایسی پرورش کی،
اور ماں ہی ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا نا ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اسی لیے کسی اللہ والے کے متعلق یوں ہے کہ جب ان کا بچہ مدرسے میں داخل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا، 14 پارے تک پڑھتا گیا۔ استاد حیران ہے، یہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو بسم اللہ پڑھی ہے، پہلے دن تو بچہ بسم اللہ بھی صحیح نہیں پڑھتا، آپ نے 14 پارے پڑھ دیے۔ وہ کہنے لگے یہ تو پارے میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن چکا تھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی، کون نا واقف ہو سکتا ہے، پیروں کے پیر، پیرانے پیر۔ جب یہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن سے بغداد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اماں جان نے 40 اشرفیہ بغل کے نیچے سی دی، کہا بچہ جا تو رہا ہے لیکن میں تجھے نصیحت کرتی ہوں، وصیت کرتی ہوں، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اب یہ ایک جگہ پر قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اچانک سے ڈاکو نے حملہ کیا، سب کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہے آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے، اور میں بچہ مذاق کر رہا ہوگا۔ دوسرا ڈاکو آتا ہے، پھر یہی پوچھتا ہے، کہتے ہیں ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ ابھی یہ دو ڈاکو اپنے سردار کو اس بات کی خبر دیتے ہیں، وہ سردار کہتا ہے بلاؤ اس بچے کو۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حاضر ہوتے ہیں، کہا بچہ تو کیا کہتا ہے؟ کہ میں کہتا ہوں میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ کہا ہے کہ یہ رہی بغل کے نیچے۔ اس سردار نے بغل کے نیچے وہ سلی ہوئی کو توڑا، سلائی کو توڑا تو یقیناً وہ 40 اشرفیہ نکل آئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو چھپی ہوئی تھی، راز کی بات تھی، بیٹا تو نے کیوں کہہ دیا؟ کہا کہ میں جب چلا تھا میری ماں نے کہا تھا، میری ماں سے میں نے عہد لیا تھا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی جھوٹ نہ بولنا، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ اب اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اوپر وہ سارے کے سارے ڈاکو، پہلے تو وہ ڈاکو متاثر ہوتا ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کی کہنے کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولتا، ہائے ہائے میں تو اپنے اللہ سے کتنے جھوٹے کام کر چکے، اپنے اللہ سے کتنے عہد توڑ چکے۔ وہ توبہ کرتا ہے، پورا کا پورا قافلہ توبہ کر لیتا ہے، سارے لوگ خوش و خرم ہوتے ہیں، لیکن بتاؤ اگر یہ ڈاکو ایمان لائے تو اس ماں کا ہاتھ نہیں ہے اس میں؟ جس ماں کی وصیت کے اوپر، جس ماں کی نصیحت کے اوپر اس بچے نے سچ کہا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے سچ کہا۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، جھوٹ ایک فیشن بن گئی ہے۔ اس موبائل نے تو سمجھ لو کہ جھوٹ کو کوئی جھوٹ یعنی جھوٹ نہیں رہا ہے، کوئی لفظ نہیں ہے میں اس کو کیا کہوں۔ اس موبائل نے جھوٹ کو جھوٹ ہی کہنا چھڑوا دیا ہے۔ جھوٹ بہت آسان ہو گیا، سفید داڑھی ہو گئی، قبر میں پیر پہنچ گئے، لیکن پھر بھی جھوٹ نہیں گیا۔ اسی لیے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، زانی بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کا معاشرہ جھوٹا ہی جھوٹا ہے۔ میں ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، بتاؤ ہم نے پروردگار عالم سے عہد الست میں کہا قالوا بلا، آپ ہمارے رب، دنیا میں آ کر ہم نے اس کی تکذیب کر دی، ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔
بتاؤں میں اور آپ یوں کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، رحمت للعالمین بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی اکرم کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ بس فرق اتنا ہی ہے اور کی کا، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، نبی کی نہیں مانتے۔ میرے ماں اور بہنوں، آپ سے میری یہ لاسٹ بات سمجھو، میری آپ کو ایک نصیحت سمجھو، وصیحت سمجھو، اپنے چھوٹا بھائی سمجھو، چھوٹا بچہ سمجھو، آپ میں یہ کہتا ہوں پورے بیرول کا نقشہ بدل سکتی ہے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ 3 باتوں پر عمل کر لیں، آپ اپنے بچوں کو اللہ کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کے بچپنے ہی سے سکھانا شروع کر دیں، بچہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا کی آوازیں بدل گئی ہے، آج دنیا کی آوازیں یہ ہے، یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اپنے آپ ہو رہا ہے، کوئی اس کا چلانے والا نہیں، لیکن آپ ہے، اے بیرول کی ماں، اے بیرول کی بہنوں، آپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ داخل کر سکتی ہو کہ اس کا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی دخول کرنا چاہتا ہے، کوئی داخل ہونا چاہتا ہے، قادیانیت کا فتنہ، اس کا بھی آپ ستیبہ بن سکتی ہے۔ آپ اپنے سے اپنے بچوں کو یہ بتا سکتی ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ آپ یہ کر سکتی ہیں۔ اور میری ماں اور بہنوں، آپ ایک میں قصہ سنا دو، بیچ میں مجھے یاد آیا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کھانے کا نہ ہوتا تھا، میری ماں کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو حضرت کیونکہ بچے تھے کہتے آج اللہ کھانا لائیں گے، ماں جواب دیتی نو بیٹا کھانا نہیں، اللہ کی طرف سے نور آئے گا، اللہ کی طرف سے سرور آئے گا۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہتے وہ کھانے میں مزہ نہیں جو فاقے میں نور اور سرور میں مزہ تھا۔ وہ بھی ایک مائی تھی، اس نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے یہ نہیں کہا تیرا باپ نکما ہے، کماتا نہیں ہے، ہم بھوک مر رہے ہیں، نانا اس کے تعلق کو اللہ کے تعلق کے ساتھ جوڑ دیا، اس کا کانٹیکٹ ایسا مضبوط کر دیا۔ خود نظام الدین اولیاء فرماتے وہ سرور وہ نور آج کے کھانوں میں مجھے نہیں ملتا۔ تو یہ آپ کر سکتی ہے، اگر اگر موبائل دیکھتے ہوئے، ناچ گانا دیکھتے ہوئے، ڈھول تماشا دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ چاہے کہ وہ وقت کا ولی بن جائے، وہ وقت کا سب سے نیک انسان بن جائے، میرے ماں نو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے آپ کو نیک بننا پڑے گا، آپ کو چھوڑنا پڑے گا یہ آوارگی، یہ بازار میں جانا، یہ ادھر ادھر گھومنا، یہ بے پردگی، آپ کو اللہ رسول اللہ کی پہلے ماننی پڑے گی۔ اگر آپ مان گئی
رول کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ تو ایک بات یہ کہ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور اپنے بچوں کو ٹائم، اپنے بچوں کو وقت۔ آج کل کی عورتیں بھی زیادہ موبائل میں مشغول رہتی ہے، بچہ رو رہا ہے، بچے کو کیا کر رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو۔ تو آپ اپنے بچوں کی خیر خواہ بنیے، آپ اپنے بچوں کی نگرانی رکھیے۔ آپ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ جب بچہ 5 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 7 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارو۔ مولانا بیٹے، کسی بھی شریعت کے حکم میں یہ نہیں ہے کہ تم بچے کو مارو۔ ہم علم دین کی تعلیم دیتے، ہمیں بھی یہ روا نہیں ہے، ہمیں بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ہم مارے، لیکن ایویرول کی ماں تمہیں یہ اجازت ہے، اگر بچہ نماز نہ پڑھے تم مار سکتی ہو۔ لیکن کوئی ہے مائی جس نے اپنے بچے کو نماز نہ چھوڑنے پر مارا ہو؟ ایک جگہ پر میں امامت کر رہا تھا، نام نہیں لیتا۔ جب میں گھر واپس آیا مجھے میرے اہلیہ نے بتایا آج اذان نہیں ہوئی، اور اب میں نے معمول بنا لیا ہے جب بھی میں کہیں جاتا ہوں گھر آ کر پوچھتا ہوں اذان ہوئی۔ اگر مسلمانوں کا قبیلہ ہو، ادھر مسجد بھی ہو اور ادھر دیگر مذاہب کی عبادت گاہیں ہوں، اور اگر وہاں اللہ کی وحدانیت کی صدا نہ گونجی ہو، کیا حال ہوگا؟ اگر یہ مائیں اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتی کہ اپنے بچوں کو نماز کے وقت مسجدوں میں بھیجا کرتی، یہ دن امت پر نہ آتا۔ خیر میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں کہہ رہا تھا اپنی ماں اور بہنوں کو، ایک یہ کہ آپ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ذہنوں کے اندر بٹھا دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، اور تیسری نصیحت، اپنے شوہروں کے لیے خیر خواہ بن جاؤ۔ اپنے شوہروں کے لیے خیر خواہ بن جاؤ، ان کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاؤ، انہیں مشورہ بھی دو، اسے یہ محسوس نہ ہو کہ آپ کوئی پرائم منسٹر ہو، بلکہ اسے یہ محسوس ہو کہ یہ ماں کی شکل میں ایک بیوی ہے۔ اگر آپ یہ 3 کام کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، بلکہ یہ 3 کام کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت اور اللہ اور رسول کی صحیح تعلیم ان کے ذہنوں میں، اور اپنے شوہروں کی خیر خواہی، اگر یہ 3 چیزیں آ گئی آپ کی زندگی پر سکون گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پورے امت مسلمہ کی ماؤں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔